بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. لفظ الارحام رحم کی جمع ہے اور ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس ذات بابرکات سے تم سوال کرتے ہو، اور ارحام سے ڈرو رشتہ داری کے تعلق کو توڑنے سے ڈرو یا بچو. میں یہ چاہوں گا کہ آج اس موضوع پر تھوڑی سی بات ہو جائے. رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہمارے ہاں تین طبقے ہیں. ایک وہ جن کے نزدیک رشتہ دار جتنا مرضی ذلیل کرتے رہیں، سر نیچے کر کے ذلیل ہوتے رہو. دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے نزدیک چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلقی کر دینا یوں سمجھ لیجئے کہ معمولی بات ہے. ایک تیسرا طبقہ جو بہت کم ہیں شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رب کائنات نے باقاعدہ اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ہمیں ملتے ہیں، قرآن کی آیات مبارکات بھی ملتی ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے کن کو دیکھو؟ جو آپ کے قریبی ہیں. حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رشتہ داری کے تعلق کو ملائے گا اللہ اسے اپنے ساتھ ملائے گا، اور جو رشتہ داری کے تعلق کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ سے کاٹ دے گا. پھر حدیث مبارکہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داری کے تعلق کو ملائے. ان کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رشتہ داری کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ رشتہ کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیے، رشتہ احساس کا ہوتا ہے. میں وہ مثال دوں گا جس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی تھا جی، کوئی بہن تھی، والد پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے گئے، والدہ 6 سال کی عمر میں گئیں، دادا نے ساری ذمہ داریاں اٹھائیں، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر سب سے زیادہ احساس کے رشتے نبھائے ہیں. رشتہ ہوتا ہی احساس کا ہے. میں آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں ذرا تھوڑا سا غور کریں تو بہت سارے ہمارے عزیز ایسے ہیں جن کے ساتھ رشتہ دور کا ہے لیکن وہ دل کے بہت قریب ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہیں آپ کے غم، آپ کے صدمے، آپ کے دکھ، آپ کے درد اور آپ کی تکلیف کا احساس ہے. اس کے مقابلے میں سگا بھائی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اپنے کانوں سے یہ سنا، بھائی فوت ہو گیا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں یتیم کی کفالت کرنے والے کے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوں گا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا زیادہ تر کیا ہوتا ہے، بھائی فوت ہو گیا، بجائے اس کے کہ دوسرے بھائی اپنے یتیم بھتیجوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کے درد کا مداوع کریں، ان کی تربیت اور پرورش پر توجہ دیں، وہ الٹا ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی میرے جیسا آپ جیسا اللہ سے ڈر کر ان کی داد رسی کرتا ہے کہ چلو یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کا کچھ احساس کیا جائے، تو الٹا ان یتیم بچوں کے چچا، ان کے تایا تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ یہ کھاتے کہاں سے؟ زمینوں پر قبضے، مکانوں پر قبضے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ایکڑوں کے مالک یتیم بچوں کو رلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں؟ چچوں نے، تایوں نے ساری زمین پر قبضہ کر لیا۔ تو کیا خیال ہے پھر ایسے لوگوں سے رشتہ داری کے تعلق کو ملانا چاہیے؟ شریعت کا مزاج بڑا معتدل، بڑا متوازن ہے، اور وہ مزاج کیا ہے کہ جو انسان جس قابل ہو اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے، جب ہم محسوس کریں کہ یہ ہمارا عزیز، یہ ہمارا رشتہ دار، جب بھی ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری تدلیل کرے۔ کبھی اس کو ہمارے لباس پر اعتراض ہے، اور کبھی وہ دور پار کی باتیں جن کا کوئی سرے سے یہاں تک نہیں بنتا وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا۔ بھائیوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان ناراضگی ہوتی رہتی ہے، 100 وجہ ہوتی ہیں۔ اب فرض کیجئے 2، 4 یا 5 سال کے بعد اگر 2 بہن بھائیوں میں یا 2 بہنوں میں یا 2 بھائیوں میں لڑائی تھی، صلح ہو گئی، آپ کسی شادی پر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فتنہ ساز آپ کا رشتہ دار آئے گا، کیا کرے گا؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ، دونوں بھائی ماشاءاللہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ 2 بھائی 5 سال اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ تجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ اس کا کردار کیا ہے دونوں بھائیوں کو آپس میں؟ ہاں، اکٹھے بیٹھے دیکھ کر مجھے خوشی تو بڑی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ دکھ بھی ہے کہ آج سے 2 سال پہلے اس بھائی نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا۔ مقصد کیا ان کا؟ فتنہ سازی۔ تو کیا ایسے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق رکھنے چاہیے؟ نہیں۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، کسی شادی کے موقع پر، کسی فوتگی پر ملاقات ہو، آپ منہ پھیر کر ایک طرف ہو جائیں، یہ ہے قطع رحمی۔ شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر آپ مکمل تعلقات توڑتے نہیں، لیکن کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کر لیتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے یہ جائز ہے۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جس کی بد زبانی، بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ میں کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اپنے اندر کی باتیں ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی کا مشن ہی ایک ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھیں گے دوسروں کی تذلیل کرنا شروع کر دیں گے، ماضی کی داستانیں سنانا شروع کر دیں گے، وہ پتہ ہے کہ وہ کی کرنا ہوتا ہے۔ تو رشتہ داری کے تعلق کو جوڑنے میں بھی شریعت کا مزاج کیا ہے؟ توازن اور اعتدال۔ جو احساس کرتا ہے، احترام کرتا ہے، آپ اس کو دگنا احترام دیں، اس کا دگنا احساس کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص ہماری عزت کے درپے ہے، اگر کوئی شخص کم غرف کمینہ ہے، ایک اور مصیبت ہے، بعض رشتہ دار آپ کے ایسے ہیں جب ملیں گے ان کی کوشش ہوگی پاجی دے 150، خود ہڈا حرام ہے، نالائق ہے، کرتا کچھ نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے صلہ رحمی کے سلسلے میں۔
میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔